رب زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق اللہ مولانا العظیم. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع مع ذلك من ذلك بشيء. رواه ابو داود. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم بزرگوں، یہ جو دن چل رہے ہیں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج ذی الحج کی 2 تاریخ ہے. بہت مبارک دن چل رہے ہیں. قرآن پاک کی جو میں نے 2 آیتیں کریمہ مختصر سی ہے لیکن جو تلاوت کی، اس میں حق تعالی شانہ 30ویں پارے کی سورہ فجر کی آیت ہے. حق تعالی شانہ قسم کھاتے ہیں، قسم ہے صبح کی، قسم ہے 10 راتوں کی. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کے اوپر قسم کھائیں تو جس کی چیز کی قسم کھائیں وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور ہمیں کسی چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ان چیزوں کی تم قدر کرو. اللہ نے صبح کی قسم کھائی. صبح کی قسم کھانے سے صبح سے کون سی صبح مراد؟ کئی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد روزانہ کی صبح ہے، اس لیے کہ روزانہ کی صبح ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے محرم کی 1 تاریخ کی صبح مراد ہے، اس لیے کہ وہ سال کا شروع کا حصہ ہے. اسلامی سال اس دن شروع ہوتا ہے، محرم کی 1 تاریخ کی. اسی لیے عربی ممالک میں 1 محرم جو کہ ایک خوشی کا دن ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ وہ 1 محرم جو شروع ہوئی ہے، ہم اس کو ہجری سال کہتے ہیں. ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہجری سال سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چھوڑا، اور چھوڑ کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آپ ہمیشہ کے لیے جو چلے گئے ہیں، اور آج بھی اللہ نے ان کو وہیں رکھا. تو اس دن کی جو ابتدا جس سال سے ہوئی، اس سال سے کیا ہے، اس کو ہجری سال کہتے ہیں. اس نسبت سے اس سال گویا کہ ہجرت کے آج 1446 سال پورے ہونے والے ہیں اس مہینے میں. اور اسلام کو ہجرت کے بعد ہی زیادہ فروغ ملا ہے، ترقی ملی. مکہ مکرمہ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی آزمائشیں تھیں. اپنوں کے ستائے ہوئے تھے، اپنوں کی طرف سے بہت سے حالات آتے تھے. عبادتیں کرنے کے لیے بڑی رکاوٹیں ہوتی تھیں. آپ کے راستے میں کبھی کانٹے بچھائے گئے،
آپ کے راستے میں کبھی آپ کو یہ کیا گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھ ڈال دی گئی وغیرہ وغیرہ، تو یہ مختلف چیزیں آپ کے اوپر ہوئی، اس لیے وہاں تو بہت کچھ ستایا گیا۔ آپ دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کھلے عام آپ نماز پڑھتے تھے، اس سے پہلے آپ کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو اور آپ کے ماننے والے کو شعب ابی طالب ایک گھاٹی ہیں، جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے ان کو معلوم بھی ہوگا، شاید بتاتے ہو، ہم تو وہاں گئے بھی ہیں بار بار۔ تو شعب ابی طالب میں آپ کو روک دیا گیا تھا اور آپ کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا تھا، نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے، نہ ان کو کوئی بیچی جائے، کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان کے ساتھ بیٹی ویوہار کیا جائے، کچھ بھی نہ کیا جائے، یہ حالات تھے۔ تو مدینہ منورہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کیا ہو گئے؟ خوشگوار ہو گئے، اور وہاں جا کر اسلام کو ترقی ہوئی۔ وہاں پر بھی بہت کچھ یہ ہوا، بہت سے حالات آئے، یہود مدینہ نے آپ کو بڑے ستایا وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ نے سب کچھ آسان کر دیا۔ تو اس وقت سے ہی ہجری کا سال شروع ہوا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ فجر سے مراد پہلی محرم کی فجر ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ فجر سے مراد والفجر، اس سے مراد 10ویں ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ بقرعید جو ہماری ہوتی ہے، اس دن کی صبح کی قسم کھائی۔ اب اس دن کی صبح کی کیا خصوصیات ہے؟ کیوں اس دن کی صبح کی قسم کھائی؟ تو لکھتے ہیں کہ دیکھیے، اسلام میں رات پہلی ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ رات گئی تو گزشتہ رات کل مغرب کے وقت سے آج صبح تک کون سی ذی الحجہ تھی؟ دوسری ذی الحجہ تھی۔ انگریزی میں رات دن شروع ہوتا ہے رات کو 12:01 سے یا 12 بجے سے، بلکہ 12 بجے سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو مغرب کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ تو کل رات میں 9ویں ذی الحجہ تھی، دوسری ذی الحجہ تھی، آج دوسری ذی الحجہ کا دن ہے۔ تو 9ویں جو ذی الحجہ آتی ہے، یعنی آئندہ جو جمعرات آئے گی، آئندہ جمعرات کو حرم میں وہاں جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے تو 9ویں ذی الحجہ ہماری 8ویں ذی الحجہ ہوگی۔ اس کے بعد والی جو رات ہوگی ہمارے یہاں وہ 9ویں ذی الحجہ ہی ہوگی، لیکن جو لوگ وہاں ہیں ان کے لیے تو 9ویں ذی الحجہ کب تھی؟ جمعرات کے لیے ہے نا، ان کے لیے جمعرات کے دن حج ہے، یعنی عرفہ کا دن ہے۔ تو جمعرات کی رات یعنی بدھ کا دن جب پورا ہوتا ہے اس دن 9ویں ذی الحجہ ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کے بعد 9ویں ذی الحجہ کے دوپہر میں ظہر کے بعد سے لے کر عرفہ کا میدان میں جانا ہوتا ہے، ایسے حاجی کو وہاں حج شروع ہو جاتی ہے۔ ظہر کے بعد سے لے کر اگرچہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، جو حج کے لیے گئے ہوں آپ لوگوں میں سے وہ جانتے ہوں گے کہ پہنچ جاتے ہیں وہاں، صبح سے پہنچ جاتے ہیں، بعض مرتبہ رات سے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر، اور مسئلہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن میں میدان عرفہ میں اگر شرطیں پائی جائیں تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی ظہر کے وقت میں، ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی ظہر کے وقت میں۔ اس کے بعد ظہر سے لے کر مغرب تک حاجی کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرے اور دعائیں کرتا رہے، امت کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے اور دوسرے اذکار میں مشغول ہو جائے۔ مغرب کے وقت تک یہ اس کے لیے وقت ہے، یہ افضل وقت ہے۔ کب سے لے کر؟ ظہر کے بعد سے لے کر، زوال سے لے کر غروب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک۔ لیکن اگر کوئی حاجی کسی وجہ سے ظہر کے بعد سے لے کر عصر مغرب تک نہ پہنچ سکا، کوئی آسمانی بات آ گئی یا کوئی سلطانی بات آ گئی، جیسے کہ یہاں سے گئے تھے اور فلائٹ دیر سے ہوا، راستے میں کوئی حادثہ ہوا، یا جیسے بہت سے لوگ
ایسے وقت میں بیمار ہوتے ہیں بیچارے، تو وہ نہ جا سکا، تو اس کے لیے اس کے بعد والی جو رات ہے، اصل تو 10ویں ذی الحجہ ہونی چاہیے. کون سی ہونی چاہیے؟ 10ویں ذی الحجہ ہونی چاہیے. یعنی ان لوگوں کے لیے جو وہاں حرمین میں ہیں، ان کے لیے تو آئندہ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کی شام سے 10ویں ذی الحجہ شروع ہو جائے گی ان کی، لیکن ان کے لیے وہ رات بھی 9ویں ذی الحجہ ہے. کون سی ہے؟ ان کے لیے وہ رات بھی گویا کہ ان کی کتنی دو راتیں 9ویں ذی الحجہ کی ہوگی، اور اس کے بعد والا جو دن آئے گا وہ 10ویں ذی الحجہ کا ہوگا، یعنی جمعہ کا دن. تو جمعہ کے دن کو جو گویا کہ وہ جمعہ کے دن کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس کی کوئی رات شمار نہیں ہوتی. تو اگر حاجی کو کسی حاجی کا حج وہ عرفہ کے میدان میں جانے سے رک گیا ہے، زوال سے لے کر سورج ڈوبنے تک، غروب تک رک گیا ہے، تو اس کے لیے مغرب کے بعد بھی جائے گا، صبح صادق سے پہلے جب بھی جائے گا تو اس کے لیے عرفہ کا میدان میں رکنا شمار کیا جائے گا اور وہ حاجی بن جائے گا. تو اس رات کوئی خصوصیت ہے. تو اس کے بعد والے جو صبح ہیں اس کو ایسی خصوصیت ہیں ان حاجیوں کے لیے کہ ان کے لیے 10ویں ذی الحجہ کی رات ہے ہی نہیں. اس لیے حق تعالی شانہ نے اس صبح کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی. 10 راتوں سے کون سی رات مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی دن ہے سال بھر کے، ان دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جو اللہ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو. یہ دن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے ان دنوں میں. یعنی یہ 10 دن جو ہیں ان میں جو عبادت ہے اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے، اور کوئی عبادت طے نہیں کہ یہی کرو، کوئی عبادت طے نہیں. تم قرآن پڑھو وہ بھی کیا چل جائے گا، تم تسبیح پڑھو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اگر قربانی دینے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جہاد میں نکلا ہے، وہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان دنوں کی عبادت محبوب ہے. فرمایا اور دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے، وہ بھی اتنا محبوب نہیں جو ان دنوں میں دوسری عبادت محبوب ہے. کہا کہ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دنوں میں اللہ کے راستے میں اگر نکلا ہے تو وہ بھی اتنا محبوب نہیں جو ان دنوں کی عبادت کے مقابلے میں ہو. اللہ یہ کہ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا اور دنوں میں اپنی جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، اور سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی مال بھی قربان کر دیا، تو وہ ان دنوں کے اعمال کے مقابلے میں محبوب ہے. ورنہ ان دنوں میں اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا کہ اور دنوں کے مقابلے میں اللہ کے ان دنوں کا جو عمل ہے محبوب ہے، اور دنوں میں اتنا عمل محبوب نہیں. دیکھیے اسی لیے اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی. ان دنوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو بھی دن 10 دنوں کے مقابلے میں جو بھی دنیا کے دن گزرتے ہیں وہ اتنے ان دنوں کی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے جتنی کہ ان دنوں کی عبادت محبوب ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان دنوں کے ہر روزے سال بھر روزے کے برابر ہے. ایک روزہ آج رکھو آپ، سال بھر روزے کے برابر ہے. اور کہتے ہیں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ان دنوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر. گویا کہ یہ 9 راتیں جو گزر رہی ہے، 10 راتیں،
ان 10 راتوں کی عبادت شب قدر کے برابر۔ دیکھیے رمضان المبارک میں مہینے کے روزے ہوتے ہیں، آخری ذی الحجہ کا آخری عشرے کا طواف ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں یا رمضان المبارک میں جیسے کہ اقوال ہے، آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو شب قدر ہے، اور شب قدر کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت کے سے بہتر ہے۔ اگر آدمی 1000 مہینہ عبادت کرے اور لیلۃ القدر کی عبادت کر لے تو اس کے 1000 مہینے کے برابر ہو جائے۔ اب 1000 مہینے کی کتنے ہوتے ہیں سال؟ تو اس کا اندازہ لگایا 83 مہینے اور 4 سال ہوتے ہیں۔ 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے شب قدر۔ تو رمضان مبارک میں تو شب قدر طے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، احادیث میں آتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کون سے دنوں میں شب قدر ہوتی ہے، کون سی رات میں، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی آپ باہر نکلے اپنے حجرہ مبارک سے بتلانے کے لیے، اور 2 صحابی کا آپس میں کچھ اختلاف ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بھائی شب قدر کو میں تو بتلانے کے لیے نکلا تھا، ان دونوں کی جھگڑے کی بنا پر شب قدر ہمارے علم سے اٹھا لی گئی، اب میں نہیں بتا سکتا۔ دیکھیے جھگڑا کتنی بری چیز ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہہ دیا اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان جھگڑے ہو تو تم آپس میں صلح کرا لو۔ آگے احکام الگ الگ ہے، تو بہرحال لیکن ان دنوں کی 10 جو راتیں ہیں وہ ہر رات شب قدر کے برابر، اس کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، بس عبادت کرو۔ اور شب قدر کی عبادت 83 سال کے برابر ہے، تو ان 10 دنوں کی آپ قدر کر لو گے تو 830 سال اور دوسرے 4 سال، دوسرے کتنے؟ 3.5 سال، یعنی 843 سال اور 4 مہینے کے برابر عبادت ہو جائے گی۔ عزیز و دوستو، یہ کتنی مبارک دن چل رہے ہیں، کتنے مبارک راتیں چل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی اہمیت اور ان دنوں کی اہمیت ہمیں بتلانے کے لیے کہہ دیا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور دیکھیے ہم لوگ کیا ہے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن کی جماعت میں نکلے، جو ہماری یہ جماعت ہے پیٹ کی، کہ ہم 3 دن کی جماعت میں نکلے تو 3 رات بھی اس کے ساتھ گنی جائے گی کہ نہیں؟ عربی میں رات کے ساتھ دن بھی ہوتے ہیں، تو جیسے یہ 10 راتوں کی قسم ہے، 10 دنوں کی بھی قسم ہے کہ عربی میں 10 راتیں، عرب لوگ بولتے ہیں کہ فلاں جگہ پر میں 3 راتیں گزاری، یعنی 3 دن اور 3 رات گزاری، تو 10 راتیں جیسے اہم ہیں ایسے 10 دن بھی اہم ہیں۔ ان 10 دنوں کی قدر کریں۔ اور عرفے کے دن کے بارے میں آتا ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ جب ہوتی ہے تو اس کا 1 دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ کو معاف کرا دیتا ہے۔ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معمولی چیز ہے۔ اور ہمارے یہاں 9ویں ذی الحجہ کب ہے؟ آئندہ جمعہ کو، آئندہ جمعہ کے دن کا روزہ، تو گویا کہ یہ جو 8 دن کے روزے ہیں وہ 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر ہے، یعنی 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر 1 سال کا روزے کے برابر، اور اگر 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے برابر ہو جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ البتہ یاد رکھیں کہ جہاں احادیث میں یہ آتا ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوں گے۔ پھر بڑے گناہ کی 2 قسمیں ہیں۔ بڑے گناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔
ایک تو اللہ کے جس میں حق ہیں تو اللہ کے حق پر توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے، یا اللہ فضل فرما دے تو معاف ہو جائیں گے، یا پھر کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ پھر اگر فضل رب ہو جائیں تو کل قیامت کے دن بھی معاف ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے تو تھوڑے دن کے لیے اللہ نہ کریں لیکن جہنم میں پاک ہونے کے لیے جانا پڑے گا۔ اللہ ہمارے لیے مقدر نہ کرے، اللہ ہمارا اپنے پر اپنا فضل فرمائے ہمارے اوپر۔ لیکن کبیرہ گناہوں میں دوسرے گناہ جو ہے وہ حقوق العباد کے ہیں، بندوں کے حق ہے۔ کسی کا حق مار لیا، کسی کو ستایا، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو مارا، کسی کے پاس سے پیسے لیے، کسی کے پیسے پر موقع ملا۔ جیسے کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی اور چھوٹے بھائی بہنیں ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ملکت کے اوپر سارا وہ ہڑپا لیتا ہے، یا جو چھوٹا درمیان میں جو بھائی ہوتا ہے جس کا کنٹرول ہوتا ہے وہ سارے کا سارا مال ہڑپ لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کا کیا دینا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انصاف قائم کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور انصاف تو ہمارے انسانوں کے درمیان تو ہوگا ہی، جانوروں کے درمیان بھی اللہ کریں گے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے، مثال دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دنیا میں بوڑی بکری کو جو بغیر سنگ کی بکری ہے، اس بوڑی بکری کو، بغیر سنگ کی بکری کو سنگ والی بکری نے مارا ہے تو کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ اس سنگ والی بکری کو بوڑی کر دیں گے اور اس کو بغیر سنگ کی کر دیں گے، اور جو دنیا میں جو بے سنگ والی تھی اس کو سنگ عطا کر کے اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ حالانکہ جانور مکلف نہیں ہیں، لیکن اللہ عدل کی شکلیں قائم کر کے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم تو مکلف ہو، اللہ نے تمہارے دماغ میں عقل دی ہے، گدا دیا ہے، اور تم دوسروں کے حقوق کھا رہے ہو، تم اپنے نابالغ بھائی بہنوں کے حقوق کھا رہے ہو، تم اپنے کہ دوسرے کو کیا ہے موقع ملتے دوسرے کے حقوق ہڑپا رہے ہو، اور پیسے تم دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہو موقع ملے، تم دوسروں کے بارے میں کیا ستا رہے ہو، اگر تم کوئی محکمے والے ہیں تو دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہو، اگر تمہیں موقع ملا تو تم دوسرے کی زمینیں ہڑپا رہے ہو۔ تو اگر دنیا میں ہے تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دیا جائے گا۔ اگر دنیا میں کسی کی زمین ہڑپائی ہے، کسی کی زمین چھین لی ہے، ایک بارش کے برابر حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی کی ایک بارش کے برابر ہڑ پایا ہے تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا اور زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، ہار پہنایا جائے گا 7 زمینوں کا۔ کون اٹھا پائے گا اتنا؟ یہ معمولی چیز نہیں عزیز و دوستو، اس لیے ان دنوں کی قدر کرو۔ کل قیامت کے دن گویا کہ تو جہاں میں کہہ رہا تھا صغیرہ گناہ جہاں معاف ہوتے ہیں 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس اگلے پچھلے گناہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو حق اللہ ہے تو توبہ سے، اور حق العباد ہیں تو اس کے حقوق کی ادائیگی سے یا معافی شافی کر کے معاف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے کیا حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان دنوں کے اندر جو دوسری عبادت ہے، یہ 10 دن کی عبادت تو جو بھی چاہے چلتے پھرتے تو سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر وغیرہ پڑھو، یا جو تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیا چیز ہے تکبیر تشریق؟ اور میں کہتا چلوں اس لیے کہ آئندہ جمعہ کو جب آؤ ہم یہاں بات ہوگی اس وقت تکبیر تشریق شروع ہو چکی ہوگی، 9ویں ذی الحجہ کی شروع سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر بالغ مرد کے اوپر فرض ہے، فرض نماز کے بعد واجب ہے، گھر کی عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ اس لیے اس کو لکھ کر گھر کی عورتیں جو کہ تنہا نماز پڑھتی ہے تو ان کو یاد نہیں رہتا، تو گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں سامنے تکبیر تشریق لکھ دی جائے، یا صرف تکبیر تشریق اتنا لکھ دیا جائے تاکہ ان کی نظر پڑ جائے اور وہ تکبیر تشریق بھولنے نہ پائیں۔ یہ تکبیر تشریق کیا چیز ہے؟ بعض تفاسیر کی کتابوں سے اور بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے یہ
دو نبیوں کی یادگار ہے اور ایک فرشتے کی یادگار ہے. دو نبیوں کی اور ایک فرشتے کی یادگار ہے. قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی جیسا کہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کے بارے میں برابر بتا دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دنوں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے لگتے جگر خواب میں نور نظر حضرت اسماعیل کو ذبح کرو. 3 دن تک اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. قرآن پاک خود کہہ رہا ہے، خواب میں بتایا گیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب بیٹا چلنے کے لائق، چلنے دوڑنے کے لائق ہو گیا. دیکھیے بیٹا کتنی عمر میں نصیب ہوا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ بیٹا 86 سال کی تقریباً مفسرین تھی، 86 سال کی عمر میں اللہ نے دیا تھا. اور جب 10-12 سال کا ہوا، اور اس سے پہلے تو حکم یہ ہوا تھا، وہ بعد میں آئندہ انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. یہ مینا میں ارے صفا مروہ کے درمیان میں جو یادگار ہے، کس چیز کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام رہتے تھے. ان کو حکم ہوا کہ اپنی محترمہ بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کو تم مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے آؤ. حضرت ابراہیم مکہ لے کر آئے. مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اس وقت، کوئی آبادی نہیں تھی، صرف بیت اللہ تھا. یہ بیت اللہ جو ابھی ہے نا کالا جو غلاف والا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر نور نظر اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں چپ، بالکل خاموش، کہہ نہیں رہے کہ کیا بات ہے. جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیوی پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ خاموش. نبی کی زبان خاموش ہے. بیوی کس کی تھی؟ نبی کی بیوی تھی. پوچھ رہی ہے کہاں جا رہے ہو؟ خاموش ہے. آپ ذرا سوچئے ایک جنگل و بیابان میں جہاں کوئی آبادی نہ ہو اور وہاں ایک نوجوان لڑکی کو اور اس کے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جانا اللہ کے حکم سے، یہ دل کے اوپر کتنے آرے چل رہے ہوں. جا رہے ہیں. بیوی کس کی تھی؟ پوچھ رہی ہے 2-3 مرتبہ، جواب نہیں دے رہے. پوچھ رہی ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا اتنا کا جی ہاں اللہ کا. بیوی حضرت ابراہیم کی تھی. وہ کہہ رہی ہے اذن لا یضیعنا، تب تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. اب بات وہاں ختم ہو گئی، چلے گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد دوا پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بچہ اور زیادہ بھئی دنیا جہاں پانی ہو وہاں زندگانی ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پانی سے ہر جانور کی اور ہر ذی روح کی کیا زندگی لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پانی موجود نہیں ہے. حضرت حاجرہ سامنے جاتی ہے صفا کے اوپر کہ کوئی کنواں نظر آتا ہے یا کہیں پانی نظر آتا ہے، کوئی مرد نظر آتا ہے، کیا کچھ نظر. صفا پر جاتی ہے، نظر نہیں آتا. صفا پر جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہاں کعبۃ اللہ کے پاس دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں صفا پر ایسے چلتی ہے پانی کی تلاش میں، لیکن ماں کی نظر بیٹے پر ہے. اس لیے صفا پر چلتے ہوئے حکم تو یہ ہے، اب تو کیا آبادی ہوگا، اب تو کیا ہے عمارتیں آ گئی کہ تم بیت اللہ کی طرف نظر کرو. تو وہاں نظر کرتی ہے. اور جب وہ میلین اخضرین جہاں ہم ذرا تھوڑے جلدی چڑھتے ہیں اور بعض لوگ دوڑتے ہیں، وہاں وہ جو جگہ ہیں وہاں پر بیٹا نظر نہیں آتا تو دوڑنے لگتی ہے حضرت حاجرہ. یہ ان کی یادگار ہے. پھر مروہ پر جاتی ہے، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، ایسے 7 چکر دیکھا. اور ادھر بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے ماں پانی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیر کی رگڑ سے وہاں پانی نکال دیا اور وہ آج زمزم بنا ہوا ہے. 2 یادگار حضرت حاجرہ کی ہے، ایک بچے کی اور ایک ان کی. تو بہرحال
یہ صفا مروہ کی یادگار، ان کی یادگار میں اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے صفا مروہ کے یہ صحیح کرنا ہمارے اوپر لازم کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ تکبیر کیا چیز ہے؟ یہ دو نبیوں کی اور ایک فرشتے کی یادگار ہے۔ حضرت اسماعیل کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرت اسماعیل کو جب پوچھا کہ کیا آپ کی رائے ہے تو حضرت اسماعیل نے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ کا جو حکم ہے کر دو۔ حضرت ابراہیم، جب میں مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سلسلے میں تفصیل سے بات کروں گا، تو حضرت ابراہیم جب چھری چلانے لگے اتنے میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کو دیتے امتحان تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت سی جگہوں پر آزمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں اللہ کے حضرت ابراہیم پورے اترے۔ تو یہاں پر بھی چھری چلا رہے لیکن اللہ کو تو منظور نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ مینڈھا لے کر جاؤ، مینڈھا لے کر جا رہے ہیں تو چھری چل رہی ہے، مینڈھا لے کر حضرت ابراہیم کو خطرہ ہوا کہ کہیں اسماعیل پر چھری نہ ذبح چلا دیں، تو حضرت جبرائیل نے بولا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ آواز آئی اللہ اکبر کی تو حضرت ابراہیم نے مڑ کر دیکھا۔ جیسے ابراہیم دیکھ رہے ہیں اتنے میں تو فرشتے آ رہے ہیں لا الہ، تو حضرت ابراہیم نے فوراً دیکھا اتنے میں تو وہ مینڈھا ذبح ہو چکا تھا، وہ چھری سب مینڈے پر اور حضرت اسماعیل بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے جب دیکھا کہ میری جگہ پر تو مینڈھا ذبح ہو گیا ہے تو انہوں نے فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان تین کی یادگار ہے، ایک فرشتے اور دو نبیوں کی یادگار ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے جمعہ کے دن سے صبح ہمارے یہاں شروع ہوگی، ہر مرد کے اوپر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دینوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اذان دے دو۔